وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم بھائیوں، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم فرمایا وہیں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید کو لازم پکڑنے کا حکم فرمایا وہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم بھی اس کے ساتھ ہی فرمایا۔ دنیا میں سب سے اہم کام، سب سے اہم بات اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کو مانتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کو لازم پکڑتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم کام ہے، اور اس اگر اہم کام کے ساتھ دوسرا کام والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیکی کا حکم اس کے ساتھ دیا گیا ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ سب سے اہم بات کے ساتھ ہی اس کے ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ اہمیت میں بہت اونچی بات ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں اپنی عبادت کو اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ حکم صادر فرما دیا اپنے بندوں کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اللہ کو اپنی عبادت میں خالص کر لیجئے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا حکم میرے رب کا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، نیکی کی جائے۔ یہ اہمیت کے لحاظ سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لقمان کی وصیت، لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لقمان دانشوری میں، حکمت میں اور عقل مندی میں مثال مانے جاتے تھے۔ دنیا کی اگر دانشوری کو سامنے رکھنا ہو تو اس سے زیادہ دانش کی بات اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور والدین کے ساتھ نیکی کی جائے۔ انشکر لی ولوالدی، اللہ کا شکر کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین کا شکر ادا کرنا یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ جیسے دوسرے فرائض کو چھوڑنے پہ سزا ہے، دوسرے واجبات کو اور فرائض کو چھوڑنے کا گناہ ہے، ایسے ہی والدین کے ساتھ نیکی کرنا ایسا فرض ہے کہ اگر اس کو چھوڑا جائے تو اس کا گناہ بھی ہے اور اس کا وبال بھی ہے، اور اس کا وبال اس زندگی میں بھی سامنے آتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کا وبال اور اس کا گناہ اور اس کی سزا سامنے آئے گی۔ تو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا معنی ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہر بندہ اپنی ڈیفینیشن نہیں کرے گا کہ میں تو والدین کے ساتھ یہ کیا، میں نے ان کے لیے یہ کیا، میں نے ان کے لیے یہ کیا، اب میں ہی تو اکیلا نہیں ہوں، میرے دوسرے بھائی بھی تو ہیں، وہ بھی تو کچھ کریں۔ یہ اپنی اپنی ڈیفینیشن لوگوں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بنائی ہوئی ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کیا ہے، والدین کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے۔
کیا توقع کی جاتی ہے ایک مسلمان بیٹے سے کہ وہ والدین کے ساتھ کیا کرے؟ پڑھو اس آیت کو، اللہ نے قرآن میں بتایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، پھر حسن سلوک کی تفصیل خود بتائی اللہ نے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہاری زندگی میں والدین بڑی عمر کے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہونے کا ذکر یہاں کیوں فرمایا؟ بوڑھے ہونے سے پہلے بھی تو وہ والدین تھے، لیکن ٹیسٹنگ ٹائم، مشکل وقت اس وقت آتا ہے جب ایک محتاج ہو چکا ہو، بوڑھا ہو چکا ہو۔ جیسے بچہ بچپن میں اپنے والدین کا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ خود نہ کما سکتا ہے نہ اپنے آپ کو کھلا سکتا ہے، ایسے ہی بوڑھے والدین ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی اولاد پہ۔ بھلے سے ان کے پاس پیسہ ہو لیکن خدمت کے لیے وہ پھر بھی محتاج ہیں، کوئی ان کو پانی دے، کوئی ان کو دوائی لا کے دے، کوئی ان کو رات میں جب وہ اٹھیں تو ان کی ضرورت کو پورا کرے اپنی نیند کو قربان کر کے، جیسے والدین اپنی نیند کو قربان کر کے بچے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اب بڑھاپے میں ان کی خدمت کا وقت آ گیا ہے، اب وہ آپ نے وہ احسان لوٹانا ہے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی نیکی کر لے تو ہم ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں۔ مشکل وقت میں کسی نے ہمیں قرض دیا ہو، کسی مشکل میں پھنسے ہوں تو ہمیں اس مشکل سے اس نے سفارش کر کے مدد کر کے نکالا ہو، ہم ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی ایک آدھ بات میں مدد کی ہوتی ہے کسی نے ہماری، لیکن والدین انہوں نے تو خدمت کر کے پال کے اتنی زیادہ کیئر کر کے ساری زندگی انہوں نے احسان کیا ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے یہ تو ناشکری ہے، یہ تو انسان کا تھینک لیس ہونا ہے۔ تو انسان کو تھینک فل ہونا چاہیے، تھینک لیس نہیں ہونا چاہیے والدین کا۔ تو اللہ نے بڑھاپے کا ذکر فرمایا کہ یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے، جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو نوجوان بیٹے کا لائف سائیکل بڑے عروج پہ ہوتا ہے، اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، بڑی چاؤ سے وہ بیوی کو لے کے آتا ہے، بیوی کی ایک ایک بات کو ماننا، بیوی کو خوش کرنا اس کے جذبات کا محور ہوتا ہے، اس کا سارا کنسرن بیوی کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اب بیوی کی خواہش یہ ہے کہ بوڑھے والدین سے جان چھڑاؤ، ساری رات بیٹھ کے کھانستے رہتے ہیں، ساری رات بلاتے رہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے، بیوی کو یہ پسند نہیں ہے، بیٹا تو جنا ہوتا ہے، وہ تو باہر سے آئی ہے، اس کے کیا لگتا ہے، وہ کہتی ہے چھوڑو جان چھڑاؤ اس سے۔ اس لیے اللہ نے یہاں بڑھاپے کا ذکر فرمایا کہ یہ لائف سائیکل، انسان کی لائف میں ایک سائیکل ہے، وہ ایک جوان ہے دوسرا بوڑھا ہو چکا ہے۔ اب جوانی بوڑھے کے ساتھ کیسے گزارا کرے؟ جوان آدمی کی اپنی ترجیحات ہیں، اس کی اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، اس کا اپنا گھر ہے، اس کو آرام بھی چاہیے، اس کو انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے، اس کو فراغت بھی چاہیے، اس کو پرائیویسی بھی چاہیے۔ دوسری طرف والدین ہیں، اللہ نے اسی لیے یہاں والدین کی بڑی عمر کا ذکر کیا، اس میں بڑے اشارے ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ بہت بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ نے اس لائف سائیکل کو سامنے رکھ کے بات کی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، تمہارے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، تم جوانی کی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے موجوں میں پھر رہے ہو، والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ ماحول ہے، ایسے ماحول میں کیا کرنا ہے، ایسی سٹیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کرنی۔ کسی کی ناپسندیدگی کے بہت سارے لیولز ہیں، جواب دینا، کہہ دینا کہ مجھے تیری بات پسند نہیں ہے، مجھے یہ تیری بات اچھی نہیں لگی، یہ بھی ایک لیول ہے، لیکن کم ترین لیول یہ ہے کہ انسان اپنے منہ سے اف کہے، صرف اف کہے۔ اف جو ہے یہ ناپسندیدگی کا کم ترین لیول ہے، جس سے انسان اپنی ناپسندیدگی ایکسپریس کرتا ہے۔
دوسرے کو اپنی ناپسندیدگی بتاتا ہے، اس کا کم ترین لیول اف ہے، باقی سارے لیول اس سے بڑے ہیں۔ تو اللہ نے کم ترین لیول کا ذکر فرمایا، فَلَا تَقُل لَهُمَا اف، آپ نے اپنی ناپسندیدگی کا کم ترین لیول بھی اختیار نہیں کرنا اپنے والدین کے ساتھ، یعنی گویا کہ ان کو کبھی بھی یہ احساس نہیں دلانا کہ آپ کو ان کی کوئی بات ناپسند ہے۔ ناپسندیدگی کا کم سے کم بھی اظہار والدین کے ساتھ نہیں کرنا، یہ حسن سلوک کی ریکوائرمنٹ اللہ بتا رہے ہیں۔ فَلَا تَقُل لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور پھر آگے سے جھڑکنا، آگے سے بول کے ان کو سلب کرنا، ان کو کہنا آپ خاموش ہو جائیں، آپ اپنی بات کو چھوڑ دیں، میری بات مانیں۔ اس قسم کا کلام، اس قسم کی گفتگو والدین کے ساتھ، ڈانٹنے والا انداز، جھڑکنے والا انداز، آگے سے روڈ ہو کر گستاخی کے ساتھ بات کرنا، یہ ساری کیفیات اللہ نے اس کے اندر سمو دی ہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہہ کے یہ ساری کیفیات اس کے اندر آ گئی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور حسن سلوک کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی گفتگو انتہائی ادب والی، انتہائی احترام والی اور کریمانہ گفتگو اپنے والدین کے ساتھ کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ گفتگو کرے تو اس میں ادب جھلکتا ہو، یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ بیٹا ہے، یہ اولاد ہے، اور جس سے گفتگو کی جا رہی ہے وہ والدین ہیں۔ جس سے مراتب، بڑے کا احترام، بڑے کو بڑا ماننا، اس کی ناپسندیدہ بات کو بھی ناپسندیدہ نہ سمجھنا، یہ قربانی کا بہت اعلیٰ لیول ہے۔ اللہ قربانی مانگتا ہے آپ سے والدین کے لیے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، اپنے جذبات کی قربانی دو، اور ان کو، ان کے ادب کو کبھی بھی یعنی نہ چھوڑو، ادب کو لازم پکڑو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور مہربانی، تشکر اور انتہائی نرمی کے ساتھ اپنے پروں کو گرا دو۔ یہ پروں کو گرانے کا کیا معنی ہے؟ کہ ان کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، ہمبلنس، ڈاؤن ٹو ارتھ، ایسے بالکل باادب ہو کر، نیچے ہو کر، انتہائی ماتحتی والا انداز اختیار کر کے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپ نے جناح الذل من الرحمہ کا نقشہ دیکھنا ہو تو ایک جونیئر ملازم کو اپنے باس کے سامنے دیکھا کرو۔ ایک جونیئر ملازم اپنے باس کے سامنے کیسے ہوتا ہے؟ انتہائی باادب ہو کے کھڑا ہوتا ہے، ابھی وہ بات بھی نہیں کرتے، اس کے منہ سے جی جی نکل رہا ہوتا ہے، جی ہاں جی ہاں، ابھی اس نے بات پوری بتائی بھی نہیں ہے، یہ پہلے ہی جی جی کر رہا ہے۔ یہ جناح الذل من الرحمہ کی تصویر ہے۔ انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری، اور حکم کو ماننے کی آمادگی، حکم کو ماننے کا انداز کہ جو کہیں گے ہوگا، جو وہ بات کہیں گے پوری کریں گے، ان کا حکم چلے گا۔ یہ جناح الذل من الرحمہ ہے۔ یہ صرف باڈی لینگویج کی بات نہیں ہے، یہاں صرف باڈی لینگویج کی بات نہیں ہے۔ جناح الذل من الرحمہ کا معنی یہ بھی ہے کہ تمہارے پر کٹے ہوئے ہوں والدین کے سامنے۔ انسان کے پر کیا ہوتے ہیں؟ اس کی دولت۔ انسان کے پر کیا ہوتے ہیں؟ اس کا اسٹیٹس۔ میں بڑا افسر ہوں، بہت بڑے لوگ میری تابع داری کرتے ہیں، میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں، یہ بوڑھا بابا مجھے میرے سامنے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تیرا عہدہ ہو، تیری شہرت ہو، تیری دولت ہو، تیری والدین کے سامنے سب کچھ گرا دو، سب کچھ ان کی تابع داری میں دے دو۔ تمہاری دولت کوئی دولت نہیں ہے والدین کے آگے، تمہارا اسٹیٹس کوئی اسٹیٹس نہیں ہے والدین کے آگے۔ یہ جناح الذل من الرحمہ کا معنی ہے کہ آپ کی دولت بھی ان کی خدمت کے لیے، آپ کی شہرت بھی ان کی خدمت کے لیے، آپ کے اختیارات
اور آپ کا جو اتھارٹی ہے وہ بھی ان کے لیے، سارا کچھ ان کے لیے. یہ جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک اہم بات اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ یہ ساری خدمتیں کرنے کے بعد، یہ ساری یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ آپ اپنے والدین کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ والدین کے لیے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتہ نماز کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ وہ تشہد میں اپنے والدین کے لیے دعا کرے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی. انسان دعا کرتا ہے اپنے رب سے. یہ نماز اللہ کے ساتھ ملاقات ہے. اللہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو رہی ہو اور آپ اپنے والدین کو یاد نہ رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اعلیٰ ترین ملاقات میں والدین کو نہیں بھولنا، دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آپ کی دعا کیا ہے؟ یا اللہ جیسے میرے والدین نے میرے بچپن میں چھوٹا تھا میرے ساتھ مہربانیاں کی، میرا خیال رکھا، مجھے پالا، میں بیمار ہوتا تھا تو ساری رات کندھے سے لگا کے چلتے رہتے تھے، جاگتے رہتے تھے، بے آرام رہتے تھے. یا اللہ جیسے انہوں نے میرا خیال رکھا، یا اللہ ان کا بھی خیال رکھنا، ایسے ان پہ رحم کرنا جیسے میرے والدین نے میرے ساتھ رحم کیا. تو دعا والدین کا حق ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے والدین اس دنیا سے جا چکے، کیا میرے اوپر ان کا ابھی بھی کوئی حق ہے؟ کیا ابھی بھی میری کوئی ذمہ داری ہے ان کے حوالے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، وہ دنیا سے جا چکے لیکن تمہاری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی. تمہاری ذمہ داریاں اپنے والدین کے حوالے سے جاری ہیں. اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ان کے لیے آپ دعا کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بہت ہی پیاری دعا ہے اور اس میں پیغام بھی ہے. یہ دعا ایسی ہے کہ انسان کو اپنا رویہ درست کرنے کا بھی اس کے اندر اشارہ ہے کہ وہ انسان کو یاد کر رہا ہے کہ جو بچپن میں والدین نے اولاد کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے اس کو یاد کر کے یہ دعا کرنی ہے. اللہ اکبر. تو محترم بھائیوں، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا. ہم عام طور پہ ہماری زندگی میں اپروچ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہو تو آگے سے ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. یہ یوٹیلیٹیرین اپروچ یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں ہم ہر چیز کو اس وقت مانتے ہیں، اس وقت انہیں تسلیم کرتے ہیں جب اس میں ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے. یہ فائدے کی دنیا ہے. انسان کو اللہ نے فائدے کے پیچھے چلنے والا بنایا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ قیامت کے دن اللہ جو ہے ہمیں بخش دے گا، ہمارے گناہ معاف فرما دے گا، ہم اس فرض سے عہدہ برا ہونے والے بن جائیں گے. یہ تو فائدے ہیں ہی، لیکن انسان زیادہ فائدے کی تلاش میں رہنے والا ہوتا ہے. انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اس کام کرنے کا مجھے فائدہ کیا ہوگا. تو آئیے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ والدین کی خدمت اور حسن سلوک کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اکبر. سب سے بڑا فائدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق فراخ ہو، اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کے رزق میں اللہ اضافہ فرمائے اور اس کی عمر لمبی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ فرمائے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ذو الارحام کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، یعنی رحم کے جو رشتے ہیں، خون کے جو رشتے ہیں، رحم کے جو رشتے ہیں، ان کا خیال کرنے سے انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور ذو الارحام میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں، رحم کا جو رشتہ ہے اس میں سب سے پہلے والدین ہیں۔ ایک جگہ پہ ایکسپلیسٹلی والدین کا ذکر فرمایا اور ایک جگہ پہ ذو الارحام کا ذکر فرما کے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو چاہیے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ اس بارے میں مشہور تھے کہ اپنی بوڑھی والدہ کی وجہ سے وہ ایک لمبے عرصے تک حج نہیں کر سکے۔ جب حج کے لیے جانے کا ارادہ کرتے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ میری بوڑھی والدہ کا پیچھے سے کون خیال کرے گا، میں اپنی والدہ کو پیچھے کس کے حوالے کر کے جاؤں گا۔ حج نہیں کیا، ڈیلے ہوتا رہا حتیٰ کہ والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو ابو ہریرہ نے حج کیا۔ یہ والدہ کی اتنی خدمت کرنے والا یہ اللہ کے نبی کا صحابی، اللہ نے کیا چار چاند لگائے پھر۔ ابو ہریرہ حدیث کے امام بنے، جو صحابہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی حدیث سے یاد کرنے والے صحابہ تھے ان میں ابو ہریرہ کا ذکر آیا ہے۔ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ حدیث کے امام بنے۔ یہ اللہ کی عطا، یہ اللہ کی عنایت تھی والدہ کی خدمت کرنے کی۔ پھر مدینے کا گورنر بنا دیا، مدینے کے گورنر بن گئے ابو ہریرہ۔ یہ برکت آئی ان کی زندگی میں، یعنی دنیا کا بھی فائدہ کہ گورنری مل گئی اور آخرت کا بھی فائدہ کہ حدیث کے امام بن گئے۔ یہ والدہ کی خدمت کا اللہ نے ابو ہریرہ کو صلہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اویس قرنی کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ قرن کے یہ بہت بڑے اللہ کے ولی، وہ والدین کی خدمت میں مشہور تھے کہ والدہ کی بہت زیادہ خدمت کرنے والے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ تو جس شخص کو چاہیے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو، اضافہ ہو، تو اس کا طریقہ والدین کی خدمت ہے۔ ہمارا کاروبار نہ چلتا ہو، ہماری ارننگ صحیح نہ ہو رہی ہو، کبھی کوئی وظیفہ کریں گے، کبھی کسی پیر کے پاس جائیں گے، کبھی کوئی تعویذ کروائیں گے، میری دکان پہ بندش لگا دی کسی نے، پھونکے مروائیں گے، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے وہاں کہ کسی کی دعا کروا دو، اور تمہارے رزق کا سورس تو اللہ نے گھر میں رکھا ہے۔ والدین کی خدمت کرو، دیکھو پھر کیسے تمہارے کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے، تمہارے رزق میں بھی اللہ اضافہ کرتا ہے، تمہاری صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ بتایا ہے والدین کی خدمت کا، رزق اور عمر۔ اور دوسرا فائدہ، اللہ اکبر، والدین کی خدمت کرنے والے کو اللہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ پریشانیوں سے بچنے کا راستہ والدین کی خدمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 چرواہے تھے، 3 چرواہے، وہ بکریاں چراتے جنگل میں چرا رہے تھے، بارش آ گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں ان تینوں چرواہوں نے پناہ لی۔ اس غار کے اندر بارش سے بچنے کے لیے رکے ہوئے تھے کہ بارش تیز ہو گئی، پانی کے بہاؤ کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہے، وہ لڑکتے لڑکتے اس غار کے منہ پہ آ کے رک جاتا ہے۔ غار کا منہ وہ پتھر بند کر دیتا ہے۔ اب یہ تینوں اس غار کے اندر قید ہو جاتے ہیں۔ پتھر اتنا بھاری ہے
کہ یہ تینوں پورا زور لگانے کے باوجود 1 انچ بھی وہ پتھر نہیں ہلا سک رہے. یہ کیفیت ہے. ان کو موت اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگ جاتی ہے کہ اب یہاں نہ تو ہماری آواز باہر جائے گی کہ کوئی ہماری مدد کے لیے آ جائے. موبائل فون تو اس وقت ہوتے ہی نہیں تھے. اب کیا کیا جائے, کیسے نکلا جائے؟ تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ آج اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے, کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کو اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دو, اللہ کو کسی نیک عمل کا وسیلہ بناؤ. نیک عمل کو وسیلہ بنانا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے. تو یاد کرو اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل, اور اس نیک عمل کا واسطہ دے کر, اس نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مدد طلب کرو. تو ایک چرواہا کہنے لگا, یا اللہ میرے بوڑھے والدین ہیں, میں سارے دن کی محنت کے بعد گھر جاتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کو کھانا کھلاتا ہوں اور بکریوں کا دودھ نکال کے ان کو دودھ پلاتا ہوں. تو یا اللہ ایک دن میں گھر پہنچنے میں لیٹ ہو گیا, دور نکل گیا زیادہ, واپسی کا سفر لمبا تھا, میں لیٹ آیا. تو جب گھر پہنچا تو والدین سو چکے تھے. اب میں نے بکریوں کا دودھ نکالا, کھانا تیار کیا. میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں خود اور میرے بیوی اور بچے پہلے کھانا کھائیں اور میرے والدین بھوکے سوئے رہے. میں کھانا لے کر ان کے تکیے کے ساتھ ان کے بیڈ کے پاس کھڑا ہو گیا, جگاتا نہیں تھا کہ ان کی نیند خراب ہوگی, خود کھاتا نہیں تھا کہ ان سے پہلے میں کیسے کھا لوں, میرے والدین نے کھانا نہ کھایا ہو, میرے گلے سے لقمہ کیسے نیچے جائے گا. یہ سوچ کر میں کھڑا رہا حتیٰ کہ انہوں نے کروٹ بدلی, آنکھ کھولی تو مجھے کھڑا پایا. تو میں نے اللہ تیری رضا کی خاطر اپنے والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا. یا اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا, میرا یہ عمل یا اللہ تو نے قبول فرمایا, تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے, اس پتھر کو ہٹا دے. حدیث میں آتا ہے یہ دعا مانگنا تھی, والدین کی خدمت کا یہ واسطہ دینا تھا کہ پتھر وہاں سے سرک گیا. پتھر کو اللہ نے معجزانہ طور پر وہاں سے ہلا دیا, اور دوسروں نے بھی اپنا عمل اللہ کے حضور پیش کیا اور وہ وہاں سے نکل آئے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مصیبت آ جائے, کسی مشکل میں گر جاؤ تو اس کا طریقہ والدین کی خدمت ہے. یہ مشکلات کا حل آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, گھر میں ہے. آپ جا کے آستانوں پہ پیروں کے پاس, فقیروں کے پاس جا کے دعائیں کرواتے ہو, دور دور جا کے کیا کیا جتن کرتے ہو کہ میری مصیبت ختم ہو جائے, کسی طریقے سے میری پریشانیاں کم ہو جائیں. تمہاری پریشانیوں کا حل اللہ نے گھر میں رکھا ہے, وہ گھر میں ہے. والدین کی خدمت کرو, آپ کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے گا. اللہ اکبر. والدین کی خدمت کا, حسن سلوک کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے رب راضی ہوتا ہے. اللہ اس بندے کے ساتھ راضی ہے جس کے والدین اس سے راضی ہیں. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ رضا الرب فی رضا الوالد, تیرے رب کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے. وسخط الرب, اور اللہ کی ناراضگی فی سخط الوالد, تیرے والد کی ناراضگی میں ہے. تیرا والد ناراض ہے, تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. تیرا والد تجھ سے راضی ہے, تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس حدیث کا شان نزول کیا ہے؟ یہ حدیث کس موقع پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی, کس موقع پہ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ بتائے صحابہ کو؟ اس کا شان نزول بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. ایک نوجوان جو ظاہر خوب کماتا ہوگا, وہ نوجوان صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا.
آ کے اللہ کے نبی کے پاس اپنے والد کی شکایت لگائی، شکایت کی، اللہ کے نبی میں اتنی محنت سے کماتا ہوں، کما کے گھر لے کے آتا ہوں، میری کمائی کا بڑا حصہ میرا والد خرچ کر دیتا ہے، کماتا میں ہوں، خرچ میرا والد کر دیتا ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیے مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اس بات سے تنگ آ گیا ہوں کہ میں کماتا ہوں اور میرا والد اس پہ خرچ کر دیتا ہے۔ یہ شکایت لگائی بیٹے نے اپنے والد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو کہا جاؤ اس کے والد کو بلا کے لاؤ، اس کے والد کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ وہ خادم جو ہے والد کو بلانے کے لیے گیا اور کہا تیرا بیٹا اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہے، تیری شکایت کر رہا ہے اللہ کے نبی کے پاس، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی نے تمہیں طلب کیا ہے، تمہیں بلایا ہے۔ اس کو بڑا افسوس ہوا، میری شکایت اللہ کے نبی کے پاس جا کے لگا دی۔ اب وہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے تو آنا تو ہے، اب وہ آ رہا ہے اور دل ہی دل میں وہ کچھ اشعار اپنے دل میں کہہ رہا ہے، کچھ اشعار کہتا ہوا۔ عربوں کے ہاں شاعری کا بہت رواج تھا، کسی کی تعریف کرنی ہے تو اس کے لیے شاعری، کسی کا نقص بیان کرنا ہے اس کے لیے شاعری، کسی کو حوصلہ دینا ہے اس کے لیے شاعری، کسی کیفیت کو بیان کرنا ہے اس کے لیے شاعری، کوئی گلا شکوہ کسی کے ساتھ کرنا ہے اس کے لیے شاعری۔ تو شاعری یہ ایک اچھا میڈیم تھا اپنے جذبات کو پہنچانے کا، یہ عربوں کا رواج تھا، عربوں کے ہاں یہ ان کا کلچر ہے۔ تو یہ بوڑھا باپ جو ہے کچھ اشعار اپنے ذہن میں دہراتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس پہنچا۔ ابھی وہ باپ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا نہیں ہے، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کا والد آ رہا ہے، ان کے ساتھ بات کرنے سے پہلے ان سے پوچھئے گا کہ وہ کیا شعر تھے جو وہ پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ تو جب وہ پہنچا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تم جو اشعار اپنے ذہن میں دہراتے ہوئے آ رہے تھے راستے میں، وہ اشعار تو ذرا سناؤ مجھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میرے اشعار تو میرے اپنے کانوں نے نہیں سنے، میں تو دل میں پڑھ رہا تھا یہ باتیں، اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ کے نبی کی سچائی، اللہ کے نبی کی صداقت دل میں بیٹھ گئی، تو مان گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اور اس نے وہ اشعار اللہ کے نبی کو سنانے شروع کیے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے لقمہ لقمہ کھلا کر پالا، تو بیمار ہوتا تھا تو ہم اپنے آرام کو تیرے لیے قربان کر دیتے تھے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑی زندگی باقی ہے، مجھے تیرا سہارا لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو میری وجہ سے اتنا پریشان ہو گیا ہے، تو نے میرے ساتھ اتنا سخت رویہ اپنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تو چند دن کا مہمان ہوں، میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور تو یہ سمجھنے لگا ہے کہ تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی جو مجھے دے گا مجھے ملے گا۔ یہ اس قسم کے گلے اور شکوے کرتا ہوا یہ والد جو ہے اللہ کے نبی کے پاس پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی یہ شعر سن کر بہت زیادہ سختی کے ساتھ اس کے بیٹے کی کلائی پکڑی اور اس کو جھنجھوڑا اور کہا رضا الرب فی رضا الوالد، تیرے رب کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، تیرا والد اگر تجھ سے ناراض ہے تو اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اور پھر فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ دونوں تیرے والد کے ہیں، تو بھی تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے۔ یہ کمائیاں کر کے سمجھنے والوں کہ تم بوڑھے والدین کو بھیک دیتے ہو، تم والدین کی دوائی لا کر مدتوں تک احسان چڑھاتے رہتے ہو، میں نے تمہیں اینک لگوا کے دی، میں نے تمہاری دوائی لا کے دی، میں نے اتنا پیٹرول خرچ کر کے اتنے دور حکیم کے پاس لے کے گیا، اور تم احسان جتاتے ہو۔ کس بات کا احسان؟
تم خود بھی، تمہارا مال بھی تمہارے والد کا ہے. یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فیصلہ ہے. نبی کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کا فیصلہ صادر فرما دیا کہ تمہارے والد کا تمہارا مال بھی ہے اور تو بھی اپنے والد کا ہے. اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ والدین کو راضی کر لو، والدین کو خوش کر لو. اور جب اللہ تم سے خوش ہو جائے گا پھر تمہاری سارے کام خود بخود ٹھیک ہونے لگیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے، ان کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.